الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں البدر ٹور سے اس مرتبہ عمرہ کے لیے گیا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے موقع دیا اور سفیان عمار صاحب کے ساتھ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا اور وہاں پہ ان لوگوں کی خدمات کو میں نے دیکھا۔ واقعی میں جو ان لوگوں نے خدمت کیا ہے، ایک ایک فرد کو اکٹھا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے تھے اور ان کے لیے کوشش کر کے اور اتنے بڑے مجمع سے جو ہے ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لے کر آ جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پر بھی ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ ایک ایک نفر کی طرف ان لوگوں کا دھیان اور توجہ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ سونے کے ٹائم پر بھی سب کو چیک کیا کرتے تھے، اور پورے 20 دن کے اندر 2-3 مرتبہ تربیتی مجلس منعقد کی ان لوگوں نے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں جہاں کہیں بھی کہوں گا انشاءاللہ یہی بات کہوں گا کہ البدر ٹور سے عمرہ اور حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور انہی لوگوں کی ذمہ داری میں رہ کر کے حج اور عمرہ کی تکمیل کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ البدر حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے میں 2 مرتبہ عمرے کی شہادت نصیب ہوئی مجھے، اور واقعی میں ابو سفیان عمار صاحب اور مولوی توصیف صاحب جس خلوص اور جس محبت و عقیدت سے خدمت کرتے ہیں حجاج کرام کی، واقعی ان کو سلام ہے۔ ہر جگہ کی زیارت بہت اچھے ڈھنگ سے کرواتے ہیں، پیدل زیارت ہو یا لگژری سے زیارت ہو، ہر جگہ زیارت پہ جانے سے پہلے وہاں کا پورا پس منظر، پورے واقعات کو تفصیلی طریقے سے حجاج کرام کو ذہن نشین کر دیتے ہیں۔ تب وہاں جاؤ تو اس کی روحانیت ہی الگ ہوتی ہے۔ بہت محنت کرتے ہیں، بہت ایمانداری سے ہر حاجی کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہر کسی کے لیے روم کا اچھے سے اچھا انتظام، کھانے کا اچھے سے اچھا انتظام، اور فرداً ہر کسی کی سے ملاقات کر کے ان کے معاملات، ان کی تکلیف، ان کو مسائل، دکھ سکھ کا دھیان رکھتے ہیں۔ اور واقعی اگر میں بھی، اگر میرے دوست صاحباب میں، میرے رشتہ دار میں کسی کو اگر سجیسٹ کرنا ہو تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ البدر حج عمرہ ٹورز کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیسہ بھی مناسب ہے، سروس بھی بہت اچھی ہے، اور سب سے مین بات بے انتہا خلوص اور ایمانداری سے یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، اور اپنے کو وہاں جانے کے بعد جو تکلیفیں آتی ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے یہ لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں۔ تو بالکل بلا خوف و خطر البدر حج عمرہ ٹور سے سفر کیجیے اور اپنی عبادات کا لطف اٹھائیے۔ بھائی الحمدللہ میں رمضان میں جو ہے عمرے کے لیے اس ٹور میں گیا تھا، البدر ٹور کے اندر، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کی روانگی 2 رمضان کو ہوئی تھی، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو رہنمائی مولوی توصیف اور سفیان عمار صاحب نے کی، ہر اعتبار سے الحمدللہ ان لوگوں نے پوری رہنمائی کی، اور میں اپنی جانب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانا چاہتے ہیں ان حضرات سے رابطہ کر کے البدر ٹور میں ضرور جائیں، اس لیے کہ بعض موقع پر ٹور والوں کی طرف سے جو سستی ہوتی ہے وہ یہ کہ پہنچا تو دیتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی قسم کی رہنمائی نہیں کر پاتے، پھر بعد میں کچائن کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے الحمدللہ دونوں نے بہت محنت کی اور پورا مہینہ ہمارے ساتھ میں رہے، بلکہ 25-26 رمضان کو سفیان عمار واپس آ گئے تھے، لیکن مولوی توصیف پوری طریقے سے ہمارے ساتھ میں رہنمائی کی، اور واپسی کا بھی معاملہ اچھا رہا اور جانے کا بھی معاملہ اچھا رہا۔ تو میں تمام لوگ سے، اہلیان شہر سے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر عمرے کے لیے، حج کے لیے آپ کو جانا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے جانا ہے تو ضرور البدر ٹور کے اندر پہنچے۔ ان کا پتہ جو ہے نیا پورا سلیمانی مسجد کے سامنے۔ یہ البدر حج عمرہ ٹور کا جو پروگرام ہوا ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ آج مالیگاؤں میں کافی عمرہ ٹور جو ہے نا اور حج ٹور بن گئے ہیں، لیکن میں ایسا مانتا ہوں اور مسلمان ایسا مانتا ہے کہ ہر عبادت کے لیے اطمینان کا ہونا بہت لازم ہے، کیونکہ اطمینان عبادت کی ایک جڑ ہے، اطمینان یقین۔ آپ یقین جانو، میں
अबू सुफियान इमार जो है, इनके साथ उम्रा टूर में सन 2023 और 22 के दरमियान था। आप यकीन जानो, उस टूर के दौरान जो मैं इनको पाया, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ झूठी, इनका जो तासुर था बताने का एक एक साथियों के साथ, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ एक रात एक हमारा साथी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। इन्हें ऐसा लग रहा था शायद ये अनकरीब दुनिया छोड़ देगा। यकीन जानो, ये लोग लगातार 4 दिन, इनके साथी और सुफियान, इन लोगों ने इतनी मेहनत की उस पर कि मैं देखकर हैरान था। मैं उनको बोलने लगा, एक रात बैठे थे मेरे पास, काफ़ी रात थी, मैं बोला यार तुमको नींद नहीं है क्या? बोले नहीं ना चाचा, देखो ये जो मामला है इन्हें हमारी जिम्मेदारी है, इनके घर वाले हम पर भरोसा किया है, हम जो है इनका साथ जो है उस ढंग से देंगे जैसे इनके घर के लोग अगर होते आज जो देते। तो मुझको ये बात का यकीन हो गया। यहाँ तक कि ज़ियारत के दौरान हमारे और भी साथी इनके साथी थे, वो 3 बसें चलती थी, तो ये जिस बस में हुआ करते थे तो उस बस में जाने के लिए सब बेताब रहते थे। यहाँ तक कि झगड़ा हो जाता था, कभी कभी झगड़े को रोकता भी था। यानी मैं इनकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, उसको मैं बयान कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अलबदर टूर का मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। यकीन जानो इतना इत्मीनान था, और यहाँ तक कि एक रात मैं खुद परेशान था, जख्म हो गया था, तो सुफियान में समझो 3 घंटे बाद आए थे मेडिकल पर जाके कहीं दवा लेकर, समझेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अल्लाह की इबादत कोई भी दर्जे की हो, उसमें इत्मीनान का होना और साथी का होना बहुत लाजिम है। ये इत्मीनान बख्श टूर है अलबदर, मैं इतना ही कहूँगा। अल्लाह वबरकातुहू। अलबदर हज उम्रा टूर की जानिब से हम लोग ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई स्कीम शुरू की है, जिसमें जो लोग हज उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमने ना हज उम्रा डायरी की शुरुआत की है। बच्चों की तड़प होती है कि हम मक्का जाए, मदीना देखें, तो इसकी आसान तरतीब हम लोग ने ये निकाली है कि जो भी वहाँ जाना चाहता है तो उसको अपने एक टारगेट होता है कि हम ये साल में जाना चाहेंगे या 5 साल बाद जाना चाहेंगे। तो इसकी आसान तरतीब ये रहेगी कि हम उनको बताएंगे कि आप अगर इतना पैसा हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से जमा करेंगे तो आप इस साल हज या उम्रा कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा होकर वो दरिया बन जाता है, तो वही शक्ल होगी। हम हाजियों से पैसा लेकर वही पैसा जमा करके उनको इंशाअल्लाह हज और उम्रे के लिए भेजेंगे। और मज़ीद तफसीलात अगर आपको चाहिए तो आप अलबदर के ऑफ़िस पर आइए, इंशाअल्लाह हम पूरी रहनुमाई करेंगे। ऑफ़िस का एड्रेस है सुलेमानी मस्जिद के सामने, नया पुरा मालेगांव। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम। कुछ सवाल आप लोग करना चाहे तो पूछ लीजिए, नहीं डायरेक्ट बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हम लोगों पर बहुत बड़ा फज़ल और एहसान है कि आज हम लोगों ने अलबदर हज उम्रा टूर हमारे साथ तकरीबन 8 महीने में जिन अहबाब ने उम्रा का सफ़र किया, अल्लाह के दर का सफ़र किया, आज इस मौके पर हमने सारे अहबाब को यहाँ पर जमा किया। और चूँकि अल्लाह ताला की ख़ास इनायात रही हम कमज़ोरों के ऊपर कि अल्लाह पाक हमें निभाते रहे और हम आगे चलते रहे, और ये कि आगे की राहें अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए खोली हैं। तो चूँकि एक बड़ी खुशी और सआदत अल्लाह पाक ने हम लोगों को, हमारे तुफ़ैल भाई, मैं और मौलाना तौसीफ साहब, एक बड़ी सआदत अल्लाह ने दी है कि हम लोग आगे हज के एतबार से भी इंशाअल्लाह काम करने वाले बने। तो मकसद ये भी था कि हमारे जो अगले अज़ाइम हैं और अगले पैकेजेस हैं, हम लोग इस मौके पर अपने तमाम अहबाब के सामने अपनी खुशी में उनको शामिल करें। तो इस साल इंशाअल्लाह हमारा अलबदर हज उम्रा टूर, इंशाअल्लाह हम लोग हज के लिए भी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो एक काफिला लेकर अल्लाह की दर पर इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। और रमज़ान में भी माशाअल्लाह हमारे पैकेजेस तैयार हो रहे हैं, और 22 दिसंबर को भी माशाअल्लाह एक हमारा 40 लोगों का काफिला दिसंबर के महीने में अल्लाह की दर पर पहुँच रहा है। और हज के बाद भी 15 दिन के सफ़र के एतबार से उम्रा का पैकेज बन रहा है। और इसी तरीके से ईद के बाद भी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह ताला इन हमारी खिदमत को मुबारक करें। और हमारी तबलीग में कहते हैं कि दे दे दिला दे, देने वाले का घर बता दें।
اللہ کا فضل ہے ہم لوگ خدمت کے جذبے کے ساتھ اور یہ کہ تربیت کے جذبے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے در کا سفر، حج کا سفر، عمرہ کا سفر، کوئی اللہ کے در پر آئے تو خالی ہاتھ نہ لوٹے، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا وہاں سے اللہ کا تعلق لے کر جائے، نبی کی محبت لے کر جائے، اللہ کا دین لے کر جائے، اس کی کوششیں ہوتی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے اللہ پاک بہت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات جتنے لوگ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور جو شریک ہونا چاہتے تھے نہ شریک ہو سکے، آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ آج بروز بدھ 26 نومبر 2025 الحمدللہ حاجی نذیر ہال 62 گولڈن نگر مہدی ملت مدرسے کے پاس میں ہم لوگوں نے اس ہال کے اندر تمام زائرین معتمرین کو جمع کیا تھا، اور یہ تمام زائرین معتمرین وہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ میں سفر عمرہ کیا ہے سال بھر کے اندر اندر۔ اللہ کا احسان رہا ہے کہ تمام زائرین اور معتمرین اس پروگرام کے اندر شریک رہے۔ اس پروگرام کے کرنے کا جو مقصد اور غرض و غایت ہے، پہلی وجہ تو یہ رہی ہے کہ ہم نے ان حضرات سے دعا کی درخواست کرائی ہے تاکہ ہمارا آئندہ کا جو سلسلہ رہے وہ نیک نامی کے ساتھ چلتا رہے، اللہ تعالیٰ بدنامی سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ حضرات کہیں پر کمی دیکھتے ہیں تو آپ ضرور ہماری رہبری کریں، ہمیں رائے دیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں چوک اور غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہماری رہبری کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات ہم نے یہ بتائی ہے کہ آپ حضرات ہمارے لیے دعوت ہے، ہمارے لیے پرچار ہے، ہمارے لیے اشتہار ہے۔ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے اور اخبارات کا زمانہ ہے، ضرور اس کے ذریعے بھی تشہیر ہوتی ہے، مگر اصل حضرت انسان جو مطمئن ہوتا ہے وہ سینہ در سینہ مطمئن ہوتا ہے، کسی کے ذریعے سے کہ ہم اس کے ٹور سے گئے تھے اور ہم نے وہاں پر یہ سروس پائی تھی، تو ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آج اللہ کا احسان کرم ہے کہ آج ہم 250 حجاج کرام کو لے کر جا چکے ہیں کم مدت کے اندر، تو آپ یہ 250 کے ذریعے سے اللہ نے چاہا 2500 اور 2.5 لاکھ تک کے ہماری بات پہنچے۔ بس یہ بات ہم کہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو خوب کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔